الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ خطبے میں میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس پڑھا تھا، جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ تم لوگ جو میرے زمانے میں پیدا ہوئے ہو، خوش ہو اور خوشی سے اچھلو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس زمانے میں پیدا کر کے ان خوش قسمتوں میں شامل کر دیا جنہیں مسیح موت کا زمانہ دیکھنے کو ملا، جس کا انتظار کرتے کرتے کتنی ہی قومیں اس دنیا سے گزر گئیں۔ مفہوم یہی تھا جسے میں نے اپنے الفاظ میں بیان کیا۔ ہم احمدی یقیناً ان خوش قسمتوں میں سے ہیں جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کی اور ان لوگوں میں شامل ہوئے جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے والے ہیں۔ ان بدقسمتوں میں نہیں ہیں جن کو باوجود مسیح موعود کا زمانہ میسر آنے کے بیعت کرنے کی توفیق نہیں ملی، بلکہ بعض ایسے بدقسمت بھی ہیں جو مخالفت میں بھی بڑھے ہوئے ہیں اور یوں اللہ تعالیٰ کے فرستادے کی رہنمائی سے محروم ہو کر بھٹکے ہوئے اور بکھرے ہوئے ہیں۔ بس اس بات پر ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ہماری سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمائی اور ہمیں زندگی کے مختلف مواقع پر اٹھنے والے سوالوں اور مسائل کے حل بھی صحیح اسلامی تعلیم کے مطابق اپنے بھیجے ہوئے امام کے ذریعے سے بتائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی تحریروں، تقریروں اور مجالس میں بھی بعض باتیں مثالوں سے بیان فرمایا کرتے تھے جو آپ کے صحابہ کی روایات سے ہمیں ملتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ احسان ہم پر اس سلسلے میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کا ہے، جنہوں نے اپنے خطبات و خطابات میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بیان فرمودہ باتیں بیان کی جو عموماً حضرت مسلم موعود نے خود دیکھی یا سنی یا قریب کے صحابہ نے آپ کو بتائیں۔ یوں مثالوں سے بات سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ میں گزشتہ کچھ عرصے سے ان باتوں اور روایتوں کو خطبات میں بیان کر رہا ہوں، جس میں مجھے کئی خطوط بھی آئے ہیں کہ ان مثالوں یا واقعات سے ہمیں آسانی سے بات سمجھ آ جاتی ہے۔ بہرحال اس حوالے سے آج کا خطبہ بھی ہے۔ ایک خطبے میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے اس مضمون کو بیان فرمایا کہ ہڑتالیں یا اسٹرائکس جائز ہیں یا نہیں۔ اس بارے میں اصولی طور پر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہڑتالیں کیوں ہوتی ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ حقوق کی ادائیگی نہیں ہوتی۔ دنیاوی نظام میں کبھی مالک مزدور کے حق ادا نہیں کرتا، اور جب مزدور کو موقع ملتا ہے تو وہ مالک کا حق ادا نہیں کرتا۔ ایک بے چینی پیدا ہوتی۔ کبھی حکومت رعایا کے حقوق ادا نہیں کرتی، اور کبھی
رعایا حکومت کا حق ادا نہیں کرتی۔ جب مالک اور حکومت حق ادا نہیں کرتے تو ظاہر ہے کہ ایک رد عمل ہوتا ہے، لیکن جب مزدور اور رعایا حق ادا نہیں کرتے پھر بھی ان پر سختی ہوتی۔ تو ایک شیطانی چکر ہے جو ان دنیاوی کاموں میں جس میں انسان پھنسا ہوا ہے۔ اسی لیے اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کے لیے غیر نہ بنو، بلکہ آپس میں بھائی بھائی سمجھ کر اپنے اپنے حق ادا کرنے کی کوشش کرو، تو نظام جو ہے چاہے وہ دنیاوی نظام ہے کبھی خراب نہیں ہوتا۔ یہ خلاصہ ہے اسلامی تعلیم اور اسلامی تمدن کا اس بارے میں، اور یہ صرف اسلامی حکومت تک بھی وابستہ نہیں ہے بلکہ عام دنیاوی حکومت میں بھی اپنے حق ادا کرتے ہوئے کام کرنا چاہیے، اور جہاں حق لینے کا سوال ہے وہاں اسٹرائک کے بجائے، ہڑتالوں کے بجائے غیر قانونی ذرائع استعمال کرنے کے بجائے جائز قانونی ذرائع استعمال کرنے چاہیے۔ بہرحال اس سلسلے میں حضرت مسلم موعود بیان فرماتے ہیں کہ اسلامی عمارت جو تمدن کے متعلق ہے اس کی بنیاد انصاف اور محبت پر ہے، اس لیے اپنے حقوق کے حصول کے لیے بھی وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو انصاف اور محبت پر مبنی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں جب کبھی اسٹرائک ہوتی اور کوئی احمدی اس میں شریک ہوتا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اسے سخت سزا دیتے اور اس پر اظہار ناراضگی فرماتے۔ آج کل اسلامی ممالک میں جو ہڑتالیں اور بغاوتیں ہوتی ہیں، سوائے اس کے جہاں شیطانی طاقتیں کام کر رہی ہیں، عموماً عوام اور حکومت کے درمیان بے چینیاں ایک دوسرے کے حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ اگر حکومت انصاف پر مبنی نظام چلا رہی ہو تو جو شیطانی طاقتیں ہیں فساد پھیلاتی ہیں یا بیرونی طاقتیں فساد پھیلاتی ہیں، انہیں بھی موقع نہ ملے، کیونکہ جب عوام کے حق ادا کیے جا رہے ہوں تو کوئی کسی مولوی یا کسی فسادی یا کسی شرارت کرنے والے یا کسی باغی یا فتنہ و فساد پیدا کرنے والے کے پیچھے نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ مسلمان ممالک کو، پاکستان کو خاص طور پر ان کے حکومتوں کو یہ عقل دے کہ لوگ اپنی رعایا کے حق ادا کرنے والے ہوں۔ اسی طرح ہر احمدی کو بھی دعا کے ساتھ ساتھ اگر کہیں زبردستی شامل کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے تو مجبوری میں ایسی حرکت کوئی نہ کرے جو جائیدادوں کو نقصان پہنچانے والی ہو، حکومت کے اموال کو نقصان پہنچانے والی ہو۔ ہر انسان جو کسی بھی کام سے منسلک ہے وہ اگر اپنے کام میں دلچسپی رکھتا ہے تو اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ اسے ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ایک عام اصول ہے۔ اس کی وضاحت کرتے ایک جگہ حضرت مسلم موعود نے وضاحت فرمائی اور پھر مثال بھی دی کہ اگر کوئی فوجی ہے یا جرنیل ہے یا استاد ہے یا جج ہے یا وکیل ہے یا تاجر ہے یا اسمبلی کے سیکرٹری ہے، اسپیکر ہے، حکومت کا وزیر ہے، کوئی بھی ہو جو ایمانداری سے کام کرتا ہے، دل لگا کر کام کرنے والا ہے، پورا وقت دینے والا ہے، تو شام کو تھک کر بیٹھتا ہے جب تو یہی کہتا ہے کہ تمام دن کی مصروفیت اور کام کے بوجھ نے ہماری کمر توڑ دی۔ لیکن جب ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں
تو ہمارے لیے جو اسوہ آپ نے پیش کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ ہے کہ یہ تمام کام جو دنیا کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ کرتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام کام ان سب سے بڑھ کر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ جج بھی تھے، آپ استاد بھی تھے، آپ دوسرے حکومتی فرائض بھی ادا کرتے تھے کیونکہ حکومت کے سربراہ تھے، قانون سازی فرماتے تھے یا قانون کی وضاحت اور تفصیل بیان فرماتے تھے، لیکن ساتھ ہی آپ گھر کے کام کاج بھی کر لیتے تھے، بیویوں کی مدد بھی کرتے تھے۔ یہ کبھی نہیں فرمایا آپ نے کہ میں اتنا مصروف انسان ہوں کہ تمہارے گھر میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان کرتے ہوئے مسلموں نے فرمایا کہ دیکھو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتے تھے، اور اتنی توجہ سے ادا کرتے تھے کہ ہر بیوی سمجھتی تھی کہ سب سے زیادہ میں ہی آپ کی توجہ کے نیچے ہوں۔ پھر بیوی بھی ایک نہیں، آپ کی 9 بیویاں تھیں، اور 9 بیویوں کے ہوتے ہوئے ایک بیوی بھی یہ خیال نہیں کرتی تھی کہ میری طرف توجہ نہیں کی جاتی۔ چنانچہ عصر کی نماز کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ساری بیویوں کے گھروں میں ایک چکر لگاتے اور ان سے ان کی ضرورتیں دریافت فرماتے۔ پھر بعض دفعہ خانگی کاموں میں آپ ان کی مدد بھی فرما دیتے۔ اس کام کے علاوہ جو بھی بیان ہوئے ہیں بہت سارے کام تھے آپ کے، اور بھی 20 کام ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر انجام دیتے ہیں۔ آپ کی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں جو فارغ ہو، مگر آپ بھی اسی ملک میں رہتے ہیں جہاں جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ ملیریا کی بیماری کا ملک ہے، کیونکہ ایشیا اور افریقہ کے بہت سے ممالک میں رہنے والے لوگ اپنی سستی کی وجہ، کام نہ کرنے کی وجہ اس علاقے میں رہنا بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کہ یہاں ملیریا کا علاقہ ہے اور سستی پیدا ہو جاتی ہے، بیماریاں بہت پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے مثال آپ نے دی ملیریا کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے کام بھی کرتے تھے، گھریلو کام بھی کرتے تھے، باوجود اس کے کہ آپ بھی اسی علاقے میں رہتے تھے جہاں ملیریا ہے۔ اب ایشیا کے لوگ، افریقہ کے لوگ بعض ادھر پیش کرتے ہیں ہماری سستیوں کی یہ وجہ ہو گئی، کام نہ کرنے کی یہ وجہ ہو گئی۔ تو یہ وجوہات تو وہاں بھی موجود تھیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے۔ پھر حضرت مسلم موعود کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے دیکھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذیل تھے۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کام کی یہ حالت ہوتی تھی کہ ہم جب سوتے تو آپ کو کام کرتے دیکھتے، اور جب آنکھ کھلتی تب بھی آپ کو کام کرتے دیکھتے، اور باوجود اتنی محنت اور مشقت برداشت کرنے کے جو دوست آپ کی کتابوں کے پروف پڑھنے میں شامل ہوتے، آپ ان کے کام کی اس قدر قدر فرماتے کہ اگر عشاء کے وقت بھی کوئی آواز دیتا کہ حضور میں پروف لے آیا ہوں، تو آپ چارپائی سے اٹھ کر دروازے تک جاتے ہوئے راستے میں کئی دفعہ فرماتے جزاک اللہ، آپ کو بڑی تکلیف ہوئی، جزاک اللہ، آپ کو بڑی تکلیف ہوئی۔ حالانکہ وہ کام جو وہ پروف ریڈنگ کرنے والے جو کرتے تھے اس کام کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا جو آپ خود کیا کرتے تھے۔ غرض اس قدر کام کرنے کی عادت ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام میں دیکھی ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں حیرت آتی تھی۔ بیماری کی وجہ سے بعض دفعہ آپ کو ٹہلنا پڑتا تھا، مگر اس حالت میں بھی آپ کام کرتے جاتے تھے۔ سیر کے لیے تشریف لے جاتے تو راستے میں بھی مسائل کا ذکر کرتے اور سوالات کے جوابات دیتے، حالانکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی
اسی ملیریا زدہ علاقے میں رہنے والے تھے. بس حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ ہم اپنی سستی کو اپنی بیماریوں کی طرف منسوب نہ کریں جو ہم کرتے ہیں. اس لیے جو سست رہنے والے لوگ ہیں اور اس وجہ سے اپنے فرائض میں کوتاہی برتتے ہیں، ان کو جسم کا ملیریا نہیں ہے بلکہ ان کو دل کا ملیریا ہے. اگر یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے محنت کرنی ہے تو یہ سب سستیاں دور ہو سکتی ہیں. اب ملیریا والے علاقے میں تو ایک طرف رہے، یہاں جو ان علاقوں سے لوگ آ کے آباد ہوئے ہیں یورپ میں، ان میں بھی بہت سے ایسے ہیں جو گھروں میں پڑے اینٹتے رہتے ہیں، سارا دن گھر میں بیٹھے رہے یا ٹی وی دیکھتے رہے یا بیویوں سے لڑتے جھگڑتے رہے یا بچوں کو سے ایسا سلوک کیا کہ بچے بھی تنگ آ جاتے ہیں. یہ بیماری نہیں ہوتی، بہانہ یہ ہوتا ہے کہ بیمار ہیں. یہ بیماری نہیں بلکہ سستی ہے، کاہلی ہے. کیونکہ یہاں یہ فکر نہیں کہ کوئی معاش کی فکر ہو بہانہ کر کے، کیونکہ الاؤنس تو مل ہی جاتا ہے، گزارا الاؤنس، اس لیے کام نہیں کرتے. بس اس کاہلی اور سستی کو یہاں رہنے والوں کو بھی دور کرنا چاہیے. پھر اسلام میں جو عورت کا مستقبل محفوظ کرنے کا کے مختلف طریقے ہیں. ایک یہ بھی ہے کہ جب اس کی شادی ہو تو اس کے لیے حق مہر رکھا گیا، اس لیے اس کی ادائیگی ہونی چاہیے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف طلاق یا علیحدگی کی صورت میں ہی حق مہر ادا کرنا ہے، حالانکہ تو یہ تو وہ رقم ہے. مقصد کیا ہے حق مہر کا؟ مقصد یہ ہے کہ وہ رقم ہے جو ضرورت جو عورت کے پاس ہونی چاہیے، تاکہ بعض دفعہ اس کو کوئی ضرورت ہو جائے، کوئی خاص خرچ اس کے اوپر آ پڑے، جس کا وہ خامد سے مطالبہ کرتے ہوئے بھی ہچکچائے، شرم محسوس کرے، تو اس میں سے وہ خرچ کر سکے. یا بعض وقت ایسی ضرورت پیش آ جاتی ہے جو موقع پر خامد ہی پوری نہیں کر سکتے، تو عورت کے پاس کچھ ہو تو تبھی وہ پوری کر سکتی ہے اپنی ضرورت. اور اگر حق مہر دینا ہی نہیں تو یہ دونوں صورتیں یا اور بھی بہت ساری صورتیں جو ہیں وہ پوری نہیں ہو سکتی. مثلاً عورت کی ضرورت ہے کسی کی مدد کرنا، کسی رشتہ دار کی مدد کرنا، اور خامد سے نہیں چاہتی بتانا اس کو، تو اس کے پاس یہ رقم ہونی چاہیے. اس تو ایسی کوئی نہ کوئی رقم ہو جو اس کی اپنی ضروریات، ہنگامی ضروریات اور اپنی مرضی کے خرچ کے لیے وہ پوری کر سکے. بعض خامد حق مہر کی ادائیگی تو علیحدہ رہی، عورت جو اپنی کمائی کر رہی ہوتی ہے اس پر بھی پابندی لگا دیتے ہیں کہ تم نے ہمارے پوچھے بغیر خرچ نہیں کرنا، یا ہمیں دو، یہ ساری آمد جو ہے اس میں سے اتنا حصہ ہمارے پاس آنا چاہیے، ہمارے بینک اکاؤنٹ میں جانا چاہیے، جو سراسر ناجائز چیز ہے. اسی طرح بعض غریب خاندانوں میں اور بعض جگہوں پر یہ بھی رواج ہے غریب ملکوں میں کہ والدین شادی کے وقت حق مہر لڑکی کے خامد یا سسرال سے خود وصول کر لیتے ہیں، اور لڑکی کو کچھ بھی نہیں ملتا، وہ بیاہ کے خالی ہاتھ رہتی ہے. یہ بھی غلط چیز ہے. یہ تو لڑکیوں کو بیچنے والی بات ہے جس کی اسلام سخت ممانعت کرتا ہے. اسی طرح بعض دفعہ عورتیں اپنے خامدوں کو حق مہر معاف بھی کر دیتی ہیں، لیکن اس کے لیے بھی بعض شرائط ہیں کہ ان کے ہاتھ میں رکھ کر پھر پوچھو. بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور بعض
بعض ائمہ کا اور بزرگوں کا تو یہ فیصلہ ہے کہ عورت کو حق مہر دو، پھر وہ 1 سال اس کو اپنے پاس رکھے، اور پھر اگر چاہے تو خاوند کو واپس کر دے، تصرف میں لائے وہ، پھر معاف کرنا چاہیے، دینا چاہیے تو دے دے۔ حضرت مسلم موعود ایسے ہی حق مہر کی معافی کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں جو حضرت مسلم موعود علیہ السلام کے ایک صحابی کا ہے کہ حضرت حکیم فضل الدین صاحب ہمارے سلسلے میں سابقون الاولون میں سے ہوئے۔ ان کی 2 بیویاں تھیں۔ ایک دن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ مہر شرعی حکم ہے اور ضرور عورتوں کو دینا چاہیے۔ اس پر حکیم صاحب نے کہا کہ میری بیویوں نے مجھے معاف کر دیا ہوا ہے۔ حضرت صاحب نے فرمایا کیا آپ نے ان کے ہاتھ میں رکھ کر معاف کرایا تھا؟ کہنے لگے نہیں حضور، یوں ہی کہا تھا اور انہوں نے معاف کر دیا۔ حضرت صاحب نے فرمایا پہلے آپ ان کی جھولی میں ڈالیں، پھر اس کو معاف کروائیں۔ یہ بھی ادنا درجہ ہے، اصل بات یہی ہے کہ مال عورت کے پاس کم از کم 1 سال رہنا چاہیے، اور پھر اس عرصے کے بعد اگر وہ معاف کرے تو پھر درست ہے۔ ان کی بیویاں 2 تھیں اور مہر 500 روپیہ تھا۔ حکیم صاحب نے کہیں سے قرض لے کر 500 روپیہ ان کو دے دیا اور کہنے لگے تمہیں یاد ہے کہ تم نے اپنا مہر مجھے معاف کیا ہوا ہے، سو اب مجھے یہ واپس دے دو۔ اس پر انہوں نے کہا کہ اس وقت ہمیں کیا معلوم تھا کہ آپ نے دے دینا ہے، اس وجہ سے کہہ دیا تھا کہ معاف کیا، ہم نہیں دیں گی، اب تو آ گیا ہمارے پاس۔ حکیم صاحب نے آ کر یہ واقعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو سنایا کہ میں نے اس خیال سے کہ روپیہ مجھے واپس مل جائے گا 1000 روپیہ قرض لے کر مہر دیا تھا دونوں بیویوں کو، مگر روپیہ لے کر انہوں نے معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت صاحب یہ سن کر بہت ہنسے اور فرمانے لگے درست یہی بات ہے کہ پہلے عورت کو مہر ادا کیا جائے اور کچھ عرصے کے بعد اگر وہ معاف کرنا چاہے تو کر دے، ورنہ دیے بغیر معاف کرانے کی صورت میں تو مفت کرم داشتن ہے والی بات ہے، بغیر کسی بغیر ہینگ لگے نہ پھٹکری، اب کسی تکلیف کے بغیر ہی اپنے احسان جتا لیا۔ عورت سمجھتی ہے نہ انہوں نے مہر دیا اور نہ دیں گے، چلو یہ کہتے ہیں جو معاف ہی کر دو، مفت کا احسان ہی ہوتا ہے۔ تو جب عورت کو مہر مل جائے پھر اگر وہ خوشی سے دے تو درست ہے، ورنہ 10 لاکھ روپیہ بھی اگر اس کا مہر ہو مگر اس کو ملا نہیں تو وہ دے دے گی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ میں نے جیب سے نکال کے تو کچھ دینا نہیں، صرف زبانی جمع خرچ ہے، اس میں کیا حرج ہے۔ بس عورتوں سے معاف کرانے سے پہلے ان کو مہر دیا جانا ضروری ہے، اور اگر یہ مہر ایسے وقت میں دیا جاتا ہے جب ان کو اپنی ضروریات کی خبر نہیں، بعض دفعہ پتہ ہی نہیں ہوتا عورت کو ضروریات کا، یا جب کہ والدین ان سے لینا چاہتے ہیں تو یہ ناجائز ہے۔ یعنی جیسی میں نے مثال دی کہ بعض لوگ اپنی بیٹیوں کے مہر خود لے لیتے ہیں، یہ ناجائز چیز ہے اور یہ پردہ فروشی ہے جو کسی طرح درست نہیں۔ پھر زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ بھی فرائض میں داخل ہے، ہر اس شخص کے لیے زکوٰۃ ہے جو اس کی شرائط پوری کرتا ہو، لیکن ایسے بزرگ بھی ہیں جو جتنی دولت ہو، جو آمد ہو، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی ایک بزرگ کا قصہ حضرت مسلم موعود بیان فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ دنیا میں بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہیں خدا تعالیٰ نے لوگوں کے لیے نمونے کے طور پر پیدا کیا ہوتا ہے۔ حضرت مسلم موعود کہتے ہیں کہ میں نے خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے سنا ہے کہ کسی نے ایک بزرگ سے سوال کیا
کہ کتنے روپوں پر زکوٰۃ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ 40 روپے میں سے 1 روپیہ زکوٰۃ دو۔ اس نے کہا کہ آپ نے جو فکرہ بولا ہے تمہارے لیے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا زکوٰۃ کا مسئلہ بدلتا رہتا ہے ہر ایک کے لیے؟ انہوں نے کہا ہاں، تمہارے پاس 40 روپے ہوں تو ان میں سے 1 روپیہ زکوٰۃ دینا تمہارے لیے ضروری ہے، لیکن اگر میرے پاس 40 روپے ہوں تو مجھ پر 41 روپے دینا لازمی ہے، کیونکہ تمہارا مقام ایسا ہے کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم کماؤ اور کھاؤ، لیکن مجھے وہ مقام دیا ہے کہ میرے اخراجات کا وہ آپ کفیل ہے۔ اگر بیوقوفی سے میں 40 روپے جمع کر لوں تو میں وہ 40 روپے بھی دوں گا اور 1 روپیہ جرمانہ بھی دوں گا۔ تو یہ بزرگوں کا حال ہے۔ بس بعض لوگوں کا فرض ہے کہ وہ صرف دین کی طرف توجہ رکھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی کام کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن باقی لوگ جو ہیں، دوسرے دنیا کے رہنے والے جو ہیں، وہ بے شک اب دنیا کمائیں اور پھر اپنے مال اور وقت کا کچھ حصہ خرچ کریں، عبادت اور دین کے کاموں میں بھی اپنے وقت کو لگائیں، استغفار بھی کریں، دعائیں بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو انہیں عزت اور دولت اور شہرت دی ہے تو یہ بطور احسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ بس اس احسان کا شکرانہ یہ ہے کہ اس میں سے دوسروں کا بھی ساتھ ساتھ خیال رکھیں۔ بعض لوگوں کے ذہن زیادہ کاروباری ہوتے ہیں یا نقل میں ہی ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں جو جماعتی روایات کے خلاف ہوتی ہیں یا اسلامی تعلیم سے مطابقت نہیں رکھتی۔ ایسے لوگ عہدیداروں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ بعض دفعہ مقامی انجمنیں بھی ایسے فیصلے کر لیتی ہیں۔ قادیان میں ایک دفعہ مقامی انجمن نے ایک فارم شائع کیا اور دوسرے افراد کو فروخت کرنا شروع کر دیا، ایک آنے کا 4 پیسے کا آنا ہوتا تھا۔ غالباً کوئی رپورٹ فارم قسم کی چیز تھی۔ آج بھی بعض لوگ یہ جدتیں پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور اپنی روایات بھول جاتے ہیں۔ بہرحال اس وقت جس رنگ میں حضرت مسلم موعود نے ان کو سمجھایا وہ میں پیش کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں جماعت کے لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ اپنے تمام کاموں میں شریعت کی پیروی کیا کریں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیا کریں اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیروی کیا کریں۔ ابھی تھوڑے دن ہوئے مجھے ایک کاغذ دکھایا گیا تھا، میں نے تو اتنا ہی دیکھا کہ اس کاغذ پر اس قسم کا نقشہ تھا جیسے فارموں وغیرہ پر ہوتا ہے، مگر بتانے والے نے بتایا کہ یہ ایک آنے پر بکتا ہے، اور معلوم ہوا کہ ہماری لوکل انجمن نے اس کو ایجاد کیا ہے۔ انہوں نے سرکاری اسٹامپ دیکھے تو خیال آیا کہ ہم بھی ایک کاغذ بنا کر اس کی کچھ قیمت مقرر کر دیں۔ کہتے ہیں کہ کوا ہنس کی چال چلا اور وہ اپنی چال ہی بھول گیا۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا، مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہنس کوے کی چال چلا اور اپنی چال بھول گیا۔ ہمیں دنیاوی گورنمنٹوں سے بھلا واسطہ ہی کیا ہے کہ ہم ان کی نقل کریں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس قسم کی فارمیں کبھی نہیں بنائیں۔ پھر دشمن کو اعتراض کا خواہ مخواہ موقع دینا کہاں کی عقل مندی ہے؟ اسی قسم کی باتوں کے نتیجے میں دشمن کو حرف گیری کا موقع ملتا ہے اور وہ کہتا ہے خبر نہیں ہے کیا چیز بنا رہے ہیں۔ کرنے والا کوئی ہوتا ہے اور بدنام سلسلہ ہوتا ہے۔ لوکل کمیٹی والوں کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ایک آپ مثال دیتے ہیں کہ گرداسپور میں ایک بوڑھا شخص رہا کرتا تھا، لمبا سا قد تھا، بڑی سی داڑھی تھی، عرائض نویس یا نقل نویس تھے۔ ان کا طریق تھا کہ جب کسی دوست کو دور سے دیکھتے تو بجائے السلام علیکم کے اللہ اکبر کہنا شروع کر دیتے۔
اور جب پاس پہنچتے تو اس کے انگوٹھے پکڑ کر اللہ اکبر کہنے لگ جاتے اور ساتھ ساتھ اچھلتے بھی جاتے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاس اکثر ملنے کے لیے آ جاتے تھے۔ انہیں بھی ہمارے لوکل کمیٹی کے پریزیڈنٹ کی طرح نقل کا شوق تھا۔ نقل کی مثال دے رہے ہیں کہ لوگوں کی نقل کر کے بعض لوگ غلط کام کرتے ہیں۔ نقل کا شوق تھا۔ وہ غریب چونکہ روز مثلوں کا کام سنا کرتے تھے، عرضی نویس تھے کورٹ میں، اس لیے ان کا بھی دل چاہتا تھا کہ میں مجسٹریٹ بنوں اور مثلیں لانے کا آرڈر دیا کروں، مگر چونکہ یہ ہوس پوری نہ ہو سکتی تھی، اس لیے انہوں نے گھر میں ایک طریقہ ایجاد کیا کہ ایک نمک کی مثل بنا لی، ایک گھی کی مثل بنائی، ایک مرچوں کی مثل بنائی، ایک ایندھن کی مثل بنا رکھی تھی۔ جب وہ دفتر سے فارغ ہو کر گھر آتے تو ایک گھڑا الٹا کر اس پر بیٹھ جاتے اور بیوی کہتی کہ نمک چاہیے، وہ بیوی کو مخاطب کر کے کہتے کہ ریڈر فلاں مثل لاؤ۔ بیوی مثل لے آتی اور اسے پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر غور کرتے اور پھر کہتے اچھا اس میں درج کیا جائے کہ ہمارے حکم سے اتنا نمک دیا جاتا ہے۔ ایک دن اس بیچاری کی بدقسمتی سے کچہری میں سے کچھ مثلیں چرائی گئیں۔ تحقیق شروع ہوئی تو اس کا ایک ہمسایہ کہنے لگا کہ سرکار مجھے انعام دیں تو میں مثلوں کا پتہ بتا سکتا ہوں۔ اسے کہا گیا اچھا بتاؤ۔ اسے چونکہ روز ہمسائے کے گھر سے مثلوں کا ذکر سنائی دیتا تھا، اس نے جھٹ اس بوڑھے کا نام لے دیا۔ اب پولیس اپنے تمام ساز و سامان کے ساتھ اس کے گھر کے گرد جمع ہو گئی اور تلاشی شروع ہوئی، مگر جب مثلوں کی برآمد ہوئی تو کوئی نمک کی مثل نکلی، کوئی گھی کی مثل اور کوئی مرچوں کی مثل۔ یہی نظارہ مسلم موعود فرماتے ہیں کہ میں آج یہاں دیکھتا ہوں کہ ہمارے دوست یہ سمجھ کر کہ مغربی چیزیں بڑی اچھی ہوتی ہیں ان کی نقل کرنی شروع کر دیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی ضرورت کیا ہے۔ بس یہاں کسی فارم یا اس کی قیمت کا سوال نہیں ہے، ایک اصولی بات ہے جو ہماری تعلیم اور روایات کے خلاف چیز ہو اس سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور دنیا داری میں اگر ہمیں نقل کرنی ہے تو اول تو یہ دنیا داری کی نقل ہے ہی نہیں، اور اگر کسی بھی معاملے میں نقل کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں فرمایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، آپ کی نقل کرنی چاہیے۔ یا پھر اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے جو نمونہ بنایا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا، آپ نے جو اپنے آقا سے سیکھا ہمیں بتایا، اس کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے۔ حضرت مسلم موعود ایک واقعہ اپنا بیان فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی کا آخری سال تھا یا آپ کے بعد خلافت اولیٰ کا کوئی رمضان تھا۔ بہرحال موسم کی گرمی کے سبب یا اس لیے کہ میں سحری کے وقت پانی نہ پی سکا تھا، مجھے ایک روزے میں شدید پیاس محسوس ہوئی تھی کہ مجھے خوف ہوا کہ میں بے ہوش ہو جاؤں گا، اور دن غروب ہونے میں ابھی 1 گھنٹہ باقی تھا۔ میں نے ڈھال ہو کر ایک چارپائی پر گر پڑا اور میں نے کشف میں دیکھا کہ کسی نے میرے منہ میں پانی ڈالا ہے۔ میں نے اسے چوسا تو سب پیاس جاتی رہی۔ چنانچہ جب وہ حالت جاتی رہی تو میں نے دیکھا کہ پیاس کا نام و نشان بھی نہ باقی رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طریق سے میری پیاس بجھا دی، اور جب پیاس بجھی تو پانی پینے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ ضرورت تو اسی وقت تھی نا جب پیاس لگ گئی تھی۔ غرض تو یہ ہوتی ہے کہ ضرورت پوری کر دی جائے، خواہ مناسب سامان مہیا کر کے ہو، خواہ اس سے استغنا پیدا کر کے، یعنی اس کی خواہش ہی نہ رہے، یا تو چیز مہیا کر دی جائے یا اس چیز کی خواہش نہ رہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ایک شخص نے لکھا کہ دعا کریں کہ فلاں عورت کے ساتھ میرا نکاح ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم دعا کریں گے مگر نکاح کی کوئی شرط نہیں ہے، خواہ نکاح ہو جائے خواہ اس سے نفرت پیدا ہو جائے۔ تو آپ نے دعا فرمائی اور چند روز بعد اس نے لکھا کہ میرے دل میں اس سے نفرت پیدا ہو گئی۔ اسی طرح
مجھے بھی ایک شخص نے، مسلم موعود کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ایسا لکھا تھا، اور میں نے بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سنت میں اسے یہی جواب دیا تھا، اور اس نے بعد میں مجھے اطلاع دی کہ اس کے دل سے اس کا خیال جاتا رہا۔ بس اللہ تعالیٰ دونوں صورتوں میں مدد کرتا ہے، یعنی اصل چیز یہ ہے کہ یا جس کی خواہش کی جا رہی ہے وہ خواہش پوری ہو جائے، یا پھر وہ خواہش ہی مٹ جائے دل سے۔ تو اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے، اور اسی طرح دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ بس اصل چیز یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے فیصلہ کو اہمیت دیتے ہوئے دعا کی جائے۔ ابھی بعض لوگ خط لکھتے ہیں، مجھے بھی خط لگتے ہیں کہ فلاں جگہ رشتہ کرنا ہے، اس سے ہو جائے دعا کریں، ورنہ اور ساتھ کوشش بھی کریں، اور اس کے والدین کو بھی کہیں اور اس نظام کو بھی کہیں، ورنہ ختم ہو جاؤں گا، میں بھی مر جاؤں گا اور وہ دوسرا فریق بھی مر جائے گا۔ تو یہ فضول اور لغو باتیں ہیں۔ شادی کا اصل مقصد تو دل کا سکون اور بقائے نسل ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہے تو ہو، ورنہ دل سے اتر جائے اور ختم ہو جائے۔ یہ محبتیں جو دنیاوی ہیں یہ عارضی محبتیں ہوتی ہیں۔ دنیا کی محبت بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے مانگنی چاہیے، اور پھر اگر یہ ہوگا تو پھر دنیاوی محبت بھی نیکی بن جائے گی، اور پھر ہمیشہ دل کا سکون اور اطمینان کا باعث رہے گی۔ اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ دنیا میں کوئی چیز اپنی ذات میں نقصان دہ نہیں ہے، حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ کچلا ہے، یہ بھی ایک زہر ہے، اس کے کھانے سے کئی لوگ مر جاتے ہیں، لیکن لاکھوں لاکھ انسان اس سے بچتے بھی ہیں، یعنی کہ علاج کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح بہت بڑی تباہی والی چیز افیون ہے، لیکن اس کی تباہی کے مقابلے میں اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ اتباع کا قول ہے کہ طب کی آدھی دوائیں ایسی ہیں جن میں افیون استعمال ہوتی ہے، اور اس کا اتنا فائدہ ہے کہ اندازہ لگانا مشکل ہے۔ جب انسان کو بے چینی اور بے قلی ہوتی ہے، جب انسان کی نیند اڑ جاتی ہے، جب انسان درد سے نڈھال ہو کر خودکشی کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، تو اس کو مارفیا کا ٹیکہ لگایا جاتا ہے، جس سے اسے فوراً آرام ہو جاتا ہے۔ بس دنیا میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو اپنی ذات میں نقصان دینے والی ہو۔ نقصان دینے والی چیز صرف غلط استعمال ہے جو انسان کی اپنی کوتاہیوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مرض کو اپنی طرف اور شفا کو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کیا ہے، مگر ہمارے ملک میں ایک مسلمان خدا تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے جب کسی کام میں ناکام ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے تو پورا زور لگا دیا تھا، لیکن خدا تعالیٰ نے مجھے ناکام کر دیا۔ گویا وہ خوبی کو اپنی طرف اور برائی کو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرتا ہے۔ بس ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ سچے مومن کا کام ہے کہ جب کسی کام کا اچھا نتیجہ نکلے تو یہ کہے کہ الحمدللہ خدا تعالیٰ نے مجھے کامیاب کر دیا، اور جب خراب نتیجہ نکلے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور کہے کہ میں اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ناکام ہوا۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے برکت اسے ملتی ہے جو کوتاہیوں کو اپنی طرف منسوب کرے اور کامیابی پر الحمدللہ کہے۔ ایسا کہنے والوں پر اللہ تعالیٰ پھر رحم فرماتا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے رحم فرماتے ہوئے کہ میرا بندہ کامیابیوں کو میری طرف منسوب کرتا ہے تو میں اسے مزید کامیابیوں سے نوازوں۔ بعض معمولی سی باتیں بڑے نتائج پیدا کرتی ہیں۔ اس بات کو بیان فرماتے ہوئے حضرت مسلم موعود
نے اپنے ایک خطبے میں فرمایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے سنا ہے آپ کسی عورت کا قصہ بیان فرماتے کہ اس کا ایک ہی لڑکا تھا، وہ لڑائی پر جانے لگا تو اس نے اپنی ماں کو کہا کہ آپ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جو میں اگر واپس آؤں تو تحفے کے طور پر آپ کے لیے لیتا ہوں اور آپ اسے دیکھ کر خوش ہو جائیں۔ ماں نے کہا کہ اگر تو سلامت آ جائے تو یہی بات میرے لیے خوشی کا موجب ہو سکتی ہے۔ لڑکے نے اصرار کیا اور کہا آپ ضرور کوئی چیز بتائیں۔ ماں نے کہا اچھا، اگر تم میرے لیے کچھ لانا ہی چاہتے ہو تو روٹی کے جلے ہوئے ٹکڑے جس قدر لا سکو زیادہ لے آنا، انہی سے میں خوش ہو سکتی ہوں۔ اس نے اس کو بہت معمولی سی بات سمجھ کر کہا کچھ اور بتائیں، لیکن ماں نے کہا بس یہی مجھے سب سے زیادہ خوش کر سکتی ہے۔ خیر وہ چلا گیا۔ جب روٹی پکاتا، جب کھانا جہاں بھی تھا روٹی پکاتا جان بوجھ کے اسے جلاتا تھا تاکہ جلے ہوئے ٹکڑے زیادہ سے زیادہ جمع ہوں۔ روٹی کا کچھ حصہ تو خود کھا لیتا اور جلا ہوا حصہ ایک تھیلے میں ڈالتا جاتا۔ کچھ مدت کے بعد جب گھر آیا تو اس نے جلے ہوئے ٹکڑوں کی بہت سے تھیلے اپنی ماں کے آگے رکھ دیے۔ وہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے کہا اماں، میں نے آپ کے کہنے پر عمل تو کیا تھا، مگر مجھے ابھی تک یہ معلوم نہیں ہوا کہ یہ بات کیا تھی۔ ماں نے کہا کہ اس وقت جب کہ تم گئے تھے اس کا بتانا مناسب نہ تھا، اب میں بتاتی ہوں، اور وہ یہ کہ بہت سی بیماریاں انسان کو نیم پختہ کھانا کھانے کی وجہ سے لاحق ہو جاتی ہیں۔ میں نے جلے ہوئے ٹکڑے لانے کے لیے تمہیں کہا تھا، ان ٹکڑوں کے لیے، اس لیے کہ تم ان ٹکڑوں کے لیے ایسی روٹی پکاؤ گے کہ وہ کسی کو جل بھی جائے، اور جلی ہوئی روٹی کو رکھ دو گے اور باقی کھا لو گے، اس سے تمہاری صحت اچھی رہے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ تو بظاہر یہ چھوٹی سی بات ہے، اور اگر ماں براہ راست کہتی بچے کو کہ روٹی اچھی طرح پکا کر کھانا، تو بچہ کہہ سکتا تھا کہ میں بیوقوف نہیں ہوں، جوان آدمی ہوں کہ کوئی کچی روٹی کھاؤں گا۔ حالانکہ میں نے اب بھی دیکھا ہے اس زمانے میں بھی اکثر لوگ جو ہیں یہ بیوقوفی کر رہے ہوتے ہیں اور کچی روٹی کو بڑے شوق سے کھا رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال ماں کی یہ بات اس بچے کو صحت مند رکھنے کا موجب بنی۔ حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ یہ تمہید میں نے اس لیے بیان کی ہے، اپنا ایک خطبے میں بیان کر رہے تھے مسئلہ کہ دعا کی قبولیت کے سلسلے میں بھی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو بیان کی جا رہی ہیں، اور ہمیں پہلے سے یہ باتیں پتہ ہیں، لیکن پتہ ہونے کے باوجود عمل نہیں کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دعا کی قبولیت کے لیے دو بنیادی شرطیں ہیں، ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی اور وَلْیُؤْمِنُوا بِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی، کہ میری بات مانو اور مجھ پر ایمان لاؤ۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں، درود بھیجو، صدقہ دو، لیکن بہرحال قرآن شریف میں آیا ہے ان چیزوں کا، دو باتوں کا۔ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے، تو پتہ تو ہے لیکن عمل نہیں کرتے۔ مجھے لکھ بھی دیتے ہیں بہت سارے لوگ کہ ہم نے بہت دعائیں کی، اللہ تعالیٰ نے ہماری دعائیں قبول نہیں کی۔ یہ اللہ تعالیٰ پر الزام ہے۔ اصل میں یہ ایمان کی کمزوری بھی ہے۔ کچھ عرصہ ہوا ایک شخص میرے پاس آیا کہ میں بہت دعائیں کی ہیں، میری قبول نہیں ہوئیں، کیا وجہ ہے؟ میں نے اسے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تو یہ کہتا ہے کہ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، کہ میرے حکموں پر چلو، تو کیا تم اللہ تعالیٰ کے جو تمام حکم ہیں ان پر چلتے ہو؟ کہنے لگا نہیں۔ تو پھر پہلے اپنی حالتوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے
کہ ہم کس حد تک عمل کر رہے ہیں. اور پھر یوم نوری پر بھی عمل نہیں ہے، کیونکہ اگر دعا قبول نہیں ہوئی تو ہمارے خیال میں یہ دعا قبول نہیں ہوئی، اسی سے ہمارا جو خیال کرتے ہیں ہم کہ دعا قبول نہیں ہوئی، کیونکہ ظاہراً پوری نہیں ہوئی، اس لیے ایمان کمزور ہو گیا. تو ایمان تو حضرت ابراہیم علیہ السلام والا چاہیے، جس کا پہلے ذکر آ چکا ہے کہ اپنی کمزوری کو اپنی طرف منسوب کریں اور کامیابی کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کریں. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر یہ صورتحال ہوگی کہ میرا بندہ میرے سے یہ امید رکھتا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ دعائیں قبول بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حکموں پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، ہمارے ایمانوں کو مضبوط کرے اور ہماری دعاؤں کو بھی قبولیت کا درجہ بخشے. نماز کے بعد میں ایک جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا جو سید اسد الاسلام شاہ صاحب گلاسکو کا ہے. سید نعیم شاہ صاحب کے بیٹے ہیں یہ. ان کے دادا، ان کے والد بھی، وہ لڑکے کے دادا بھی پرانا یہ خاندان ہے، خدمت کرنے والا بھی ہے. 24 مارچ 2016 کو 40 سال کی عمر میں ایک شرپسند کے حملے کے نتیجے میں وفات پا گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. 24 مارچ کو گلاسگو میں اپنی دکان کے باہر شدید زخمی حالت میں پائے گئے تھے. وہاں سے انہیں اسپتال پہنچایا گیا، لیکن وہاں پہلے ہی وفات پا چکے تھے. اور احمدی ہونے کی وجہ سے ان کو شہید کیا گیا، اور یہ جان قربان کی انہوں نے، اور بہرحال شہادت کا رتبہ پایا. پریس نے اور حکومتی اداروں نے بڑا افسوس اور غم کا اظہار کیا. حکومت کا کام ہے یہاں کی بھی کہ ان شدت پسندوں کو روکے، ورنہ مولوی یہاں بھی اگر مولویوں کو کھلی چھوٹ دے دی تو یہ پھر اس ملک میں بھی وہی فتنہ و فساد پیدا کریں گے جو باقی مسلمان ملکوں میں انہوں نے پیدا کیا ہوا ہے. فروری 1974 میں ربا میں پیدا ہوئے تھے. FSC کی تعلیم نصرت جہاں اکیڈمی سے انہوں نے حاصل کی. 1998 میں گلاسگو آ گئے، اپنے والد صاحب کے ساتھ کاروبار میں شریک ہو گئے. وصیت بھی کی ہوئی تھی، باقاعدہ سے چندہ بھی دیتے تھے. خدام الانبیاء کی رپورٹ کے مطابق ان کا خدام الانبیاء میں باقاعدہ شامل تھے، اجتماعات میں شرکت کرتے تھے، چندہ دیتے تھے، نماز جمعہ کی ادائیگی بھی باقاعدہ آتے تھے. اکثر اجتماعات میں بھی شرکت کی ہے انہوں نے. ان کے مرحوم جو اسد شاہ ہیں، ڈاکٹر نصیر الدین صاحب قمر، پینشنر صدر احمدیہ قادیان کے داماد تھے. کچھ عرصے سے مختلف فیزز میں ان کو بعض نفسیاتی بیماری بھی آ جاتی تھی، جس کی وجہ سے کچھ اکھڑتے تھے. لیکن بہرحال ریجنل امیر صاحب نے کہا ہے کہ جب آخر میں نے جب ملاقات ان سے کی ہے، انہوں نے ہمیشہ خلافت سے تعلق کا اعلان کیا، اظہار کیا. تو بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ شاید جماعت چھوڑ گئے تھے، لیکن نہیں، احمدی تھے اور احمدیت کی وجہ سے ہی شہید ہوئے، اور باقاعدگی سے آخر تک پروگراموں میں، خدام الانبیاء کے پروگراموں میں بھی اور جماعت میں بھی شامل ہوتے رہے. شمس الدین صاحب کبیر کے مربی ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اسد صاحب کی اہلیہ طیبہ صاحبہ کا تعلق قادیان سے ہے، اور ان کی اہلیہ شمس الدین صاحب کی اہلیہ کی چچا زاد بہن ہے. یہ کہتے ہیں چند سال قبل 2 دفعہ خاکسار ان کے گھر جانے کا اتفاق ہوا. ایک رات قیام کرنے کا موقع ملا. دونوں دفعہ خاکسار سے وہ جماعتی اور تبلیغی کاموں کے بارے میں پوچھتے رہے، اور اس کے علاوہ کسی بھی قسم کی دنیاوی بات چیت نہیں ہوئی. دونوں رات میں نے ان کو تہجد میں مصروف پایا. اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، اور ان کے لوائقین کو، والدین کو، بیوی کو صبر اور سکون عطا فرمائے. میں نے کہا نماز کے بعد میں جنازہ غائب پڑھاؤں گا.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر